میں حضرت مفتی شمس الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد اور اس کا تعارف کروائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زمانے سے ہم آہنگ ایک اہم کام کے لیے قبول فرمایا ہے، اور جتنے حاضرین کے ساتھ ہمارے جو ناظرین ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے اور مختلف صوبوں میں رہنے والے علماء، مفتیان، حفاظ اور اسی طرح سے اردو داں طبقہ جو گروپوں میں جڑا ہوا ہے، ان کو بھی ہم مبارکبادی دیتے ہیں کہ وہ گروپوں میں جڑ کر ہمارے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں کہ جو جڑنے کے ساتھ ساتھ مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دیے ہوئے سوالات کے 1 مہینے تک مسلسل جوابات دیتے رہے، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے اس دور میں جہاں فیس بک کی دنیا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، واٹس ایپ کی دنیا ہے۔ ایسی دنیا میں کتاب کھولنا اور اس کو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا اور پھر اس میں سے سوالات کے جوابات نکالنا اور اس کو لکھ کر بھیجنا، یہ ظاہر ہے کہ اگر سوچا جائے تو بہت بڑا کارنامہ ہے اس دور کا کہ ہر چیز سے یکسو ہو کر اس کام کو آپ حضرات کر رہے ہیں۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہے۔ اور یہ پورا جو نظام چل رہا ہے مطالعے کا، یہ نظام شیخ الہند فاؤنڈیشن سے چل رہا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، چھوٹا سا فاؤنڈیشن ہے۔ اس کے کوئی بڑے اغراض و مقاصد نہیں ہیں، بس بنیادی مقصد یہ ہے کہ نو فارغ علماء کرام کو کچھ کام مل جائے، علمی کام مل جائے، تحقیقی کام مل جائے۔ تو الحمدللہ ان حضرات کو جب یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی تو یہ حضرات الحمدللہ تیار ہوئے، اور کتابوں کا مطالعہ کر کے اس میں سے سوالات بنانا اور پھر جوابات لینا اور پھر اس کو منظم کرنا، اس کے لیے الحمدللہ یہ حضرات تیار ہوئے۔ تو یہ بات آگے بڑھی، اور گزشتہ مہینہ بھی الحمدللہ ایک سوئی کے ساتھ مکمل ہوا، اور قرآن اندازی بھی ایک سوئی کے ساتھ ہوئی، لیکن چھوٹے پیمانے پر ہوئی تھی۔ اس بار سوچا گیا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا تعارف ہمارے شہر کے اور دیگر علماء کرام کے سامنے بھی آ جائے، تاکہ ان کی بھی دعائیں، ان کی سرپرستی حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے سوچا گیا کہ یہ دوسرے مہینے کا پروگرام جو قرآن اندازی کی مجلس ہے یہ شہر میں رکھی جائے، اس لیے یہاں پر یہ منعقد کی گئی ہے۔ بس شیخ الہند فاؤنڈیشن سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ علمی لائن سے کچھ کام ہو جائے۔ الحمدللہ علماء کرام، مفتیان کرام اور تنظیموں کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے زمینی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اس وقت میں چونکہ آن لائن ایک بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ دینی کام ہو جائے، اس کے لیے یہ محنت شروع کی گئی ہے، اور یہ مجلس بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ اب اس مجلس میں انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی، اور اس مجلس میں آنے والے ہمارے شہر کے 2 ہر دل عزیز علماء کرام کا بھی میں بھی استقبال کرتا ہوں اپنی ٹیم کے ذریعے سے، اور اپنے جو منتظمین ہیں ان کی طرف سے بھی میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جو آپ حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اس میں انشاءاللہ شریک رہیں گے، اور آپ بھی اس میں حصہ لے چکے ہیں۔ اور یہ سامنے جو آپ کو چٹھیاں نظر آ رہی ہے، 130 افراد وہ ہیں کہ جو 1 مہینے تک انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ اب ان کے نام یہاں پر نکالے جائیں گے قرآن اندازی کے ذریعے سے۔ قرآن اندازی کیا ہے؟ قرآن اندازی اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ہونے والا فیصلہ ہے، کسی کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ اللہ جس کا نام چاہیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو منتخب کریں گے اور ان کو انعام ملے گا۔ لیکن جن کو انعام نہیں ملے گا، جن کی چٹھی نہیں اٹھے گی، وہی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ آپ کو گروپ میں بارہا کہا گیا ہے کہ اس پورے نظام کا بنیادی جو مقصد ہے وہ انعام حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنانا ہے۔ اگر 2-3 مہینے کی محنت سے، چند مہینوں کی محنت سے اگر ہم آن لائن ہی صحیح، کم سے کم درجہ ہے یہ، اس کے ہم عادی ہو گئے کتاب کھولنے کے اور پڑھنے کے، گہرائی کے ساتھ پڑھنے کے، ایک سوئی کے ساتھ پڑھنے کے، تو بہت بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ آپ خود محسوس کریں گے آپ کے اپنے انفرادی مطالعے میں۔ اور یہ جو آپ کو صفحات دیے جا رہے ہیں روزانہ کے 30-35 صفحات، ان صفحات کے مطالعے میں اور آپ کے انفرادی مطالعے میں آپ یہ بیان فرق محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ جڑے رہیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے تقریر میں، آپ کی تحریر میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں انشاءاللہ ایک نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ اس واسطے کہ جو کچھ ہمیں دین حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، وہ ہمارے اکابر سے ہمیں حاصل کرنا ہے، اور اکابر تو اس وقت میں جو دنیا میں نہیں ہیں ان سے کیسے حاصل کریں گے؟ ان کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ جو کچھ اپنے تجربات لکھ کر گئے ہیں دین کی لائن کے، ان تجربات کو پڑھنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور پڑھنا یہ مطالعے سے ہوتا ہے۔ تو مطالعہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ضروری چیز ہے۔
اللہ معاف فرمائے کہ جب سے آن لائن دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہم کئی چیزوں سے کٹنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ اہم چیز سے بھی ہم کٹ چکے تھے. الحمدللہ اس کے ذریعے سے جڑ رہے ہیں. آپ کے تاثرات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں, ان تاثرات کو بھی مختصر طور پر سنائے جائیں گے. وہ تاثرات بھی ہمارے لیے ہمت افزائی کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ اس کام کو اور منظم طریقے سے کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. بس یہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ علمی کام ہو جائے, اور یہ ایک علمی کام ہے, اس سے آپ جڑے رہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الہند فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد علماء اکرام نے ابھی بیان کیے ہیں. مجھے پہلے سے اس فاؤنڈیشن کا اور اس گروپ کا کوئی علم نہیں تھا. آج معلوم ہوا تو انشاءاللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس گروپ میں شامل ہو کر کتابوں کے مطالعے سے اپنے علم میں اضافہ کروں اور اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہو جاؤں. کتابوں کا مطالعہ علم کے اضافے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل دینی کتابوں کے مطالعے کا شوق کم ہو چکا ہے, اور موبائل میں دوسرے پروگرامز کو دیکھنا اور دوسرے کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ خصوصاً نوجوانوں کا معمول بن گیا ہے. تو موبائل کے ذریعے سے اور جو ہے اس فاؤنڈیشن نے جو کام شروع کیا ہے یہ قابل مبارکباد ہے. علم میں اضافے کے لیے مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ سرور علم ہے شراب سے, کیف شراب سے بہتر, کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. تو کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ میں بھی آج سے اس گروپ میں شامل ہو کر اس کے جو مقاصد ہیں انشاءاللہ اس سے استفادہ کروں گا. اور جو نوجوان علماء اکرام اس کام میں شامل ہوئے ہیں اور اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خوب مدد فرمائے, ان کے اندر استقامت عطا فرمائے, اور اس اغراض و مقاصد کے ساتھ یہ گروپ کو اللہ تعالیٰ تا حیات قائم رکھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. رہا ہے مہمان خصوصی کے ذریعے سے انشاءاللہ مولانا عبدالرزاق صاحب کے ذریعے سے پہلی انعام کی چٹھی کھولی جا رہی ہے. آپ حضرات اس کو دیکھ لیں. ماشاءاللہ 110 نمبر ہے, ان کو پہلا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. جی گروپ میں 110 کا مطلب کس میں, تیسرے گروپ میں, پانچ میں. ہاں, یہ دوسرے انعام کی چٹھی کھولی جا رہی ہے. 125 نمبر دوسرے انعام ملے گا انشاءاللہ. 6 نمبر الحمدللہ. یہ اول دوم سوم انعام ہو گئے الحمدللہ. اس کے بعد 15 ترغیبی انعام کی چٹھیاں اٹھائی جائے گی انشاءاللہ. 5 اٹھاؤ بیٹا, 5 اٹھاؤ, پہلے 5 اٹھا کے دے دو, 5 کھلیں گے. اچھا ایک اٹھا کے دے دو. ہاں جائیے, اس پہ لکھ لو آپ اول. وہ لکھ لینا, پیچھے لکھو, نہیں پیچھے مت لکھو, آگے کام آنا ہے وہ چٹھی. ایسا سلسلہ وار پکڑو. جی چلیے. یہ ترغیبی انعامات کی چٹھیاں اٹھائی جا رہی ہے. ترغیبی انعامات کی چٹھیاں اٹھائی جا رہی ہے. کتنی چٹھیاں ہوئی؟ 4 چٹھیاں ہوئی. چلیے اٹھائیے نمبر ایک, اٹھا کے مجھ سب کو دو. بسم اللہ اٹھاؤ. چلیے جائیے. تجمل بلا لو, جلدی بلا کے لاؤ. آئیے مطار بھائی. کتنے ہوئے؟ 6 ہو گئے. آئیے ایک کام کرو, یہاں اٹھاؤ. شبیر صاحب اٹھائیے, وہاں دیجیے شاہد صاحب کو. لائق صاحب اٹھائیے آپ. ایک چٹھی اٹھاؤ بیٹا. نور اللہ صاحب ایک چٹھی پکڑیے آپ. جی ہاں وہاں دیجیے, مفتی صاحب کو دیجیے. مفتی عبید اللہ صاحب آپ آئیے. تجمل
84 है कितने में देखो कितने हो गए? 11 हो गए। और 4 चिट्ठियाँ उठाए। जाओ जाओ 5 नहीं बस हो गया जी। जाओ कितने 12। आइए आइए अथर भाई तशरीफ लाइए। एक चिट्ठी आइए आइए इधर भी कितने 13 आइए इधर भी रफ़ीक भाई एक उठाओ। हाँ रफ़ीक भाई आइए आखिरी इधर भी ये 14 है नहीं? आइए आप अथर भाई आखिरी चिट्ठी उठाएंगे। आइए हो गई हाँ ठीक है। भी अथर हैं इसलिए ये भी आ गए। अच्छा माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह 15 चिट्ठियों का अमल पूरा हो गया। पहले इनाम जैसे कि आप हज़रात के इल्म में है कि पहली चिट्ठी जिनकी उठी है 110 इनको 1000 रुपये इंशाल्लाह इनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे इनाम के तौर पर। और दूसरी चिट्ठी 125 की उठी है, इनको 700 रुपये इनके अकाउंट में इनाम के तौर पर डाल दिए जाएंगे। और तीसरी चिट्ठी जो है 6 नंबर है, इनका तीसरा इनाम है 500 रुपये इनको दिया जाएगा। और 15 चिट्ठियाँ जो है उनको 200 रुपये इंशाल्लाह उनको इनाम दिया जाएगा। चलिए माशाल्लाह, ये जो कुरानदाजी का अमल था ये तकमील को पहुंचा। अब उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जो है हमारे सामने है और वो है हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम का इस पूरे प्रोग्राम को लेकर और हमारे इस तरीक़ाकार को लेकर और शेखुल हिंद फाउंडेशन के पूरे इस इंतज़ामिया के सिस्टम को देखने के बाद आपके क्या तासुरात हैं वो इंशाल्लाह अपनी शीरीन ज़बान में इंशाल्लाह पेश करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हज़रात उलमा इकराम, मैं सबसे पहले शेखुल हिंद फाउंडेशन के अरकान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसे दौर में जिसके बारे में हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया था कि इस दौर के 2 बड़े फ़ितने हैं, एक मादियत का फ़ितना, एक उरियानियत का फ़ितना। हज़रत ने ये बात जब फरमाई है, हज़रत के विसाल को तकरीबन 20 साल होने को आ रहे हैं कि 20 साल के बाद तो ज़माना और भी बदल गया। अब तो मादियत और उरियानियत का गोया कि एक सैलाब है, लोग नफसा नफसी में हैं। ऐसे काम का शेखुल हिंद फाउंडेशन ने इस वक्त बेड़ा उठाया है जिस काम से अवाम तो अवाम, ख़वास को भी वहशत होती है कि इस वक्त कुतुबीनी और मुताला एक वहशत बन गया है। किताबों से दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बहुत किताबें अपने घर में जमा तो किए हुए हैं लेकिन उस पर गर्द व गुबार इतनी बैठी हुई है कि अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। ये हाल है। अवाम और ख़वास दोनों इसमें बराबर हैं। खैर अवाम से कोई उतना सरोकार नहीं है, लेकिन अहले इल्म और उलमा बिरादरी अगर किताबों से दूर हो जाए तो फिर ये उम्मत की रहबरी और रहनुमाई कैसे करेंगे। कि एक ऐसे काम का बेड़ा शेखुल हिंद फाउंडेशन ने उठाया है। मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इसमें जुड़ें और जुड़कर अपने मुताले कुतुब को बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया मोबाइल एक इंसानी ज़िंदगी का जुज़े लायनफ़क बन चुका है। मैं अक्सर अपनी मजलिसों में दोस्त अहबाब में कहता हूँ कि अब हुकूमत को जेल बंद कर देनी चाहिए, मुजरिम को ले जाकर जो जेल में डालते हैं
اب وہ بند کر دینی چاہیے. جو جرم کرے, جرم ثابت ہو جائے تو اس کا موبائل نکال لو اور اس کے گھر میں بند کر دو. یہی سب سے بڑی سزا اس زمانے میں ہے. تو کیونکہ موبائل وہ اپنے اندر دونوں چیزیں لیے ہوئے ہیں, نفع اور نقصان کو, کہ اس کو آدمی نعمت بھی اللہ کی بنا سکتا ہے اور اس کا غلط استعمال اس کے حق میں وہ زحمت بھی بن جائے گا. جب اللہ نے مشترک بنایا ہے اس کو تو اچھی چیز میں اس کا استعمال کریں. موبائل کیونکہ انسانی زندگی کا جزء لا ينفک بنا ہوا ہے, تو اس کا استعمال اچھائی میں کریں تو پھر یہ نعمت ہوگی, اور اس نعمت کے سلسلے میں بھی پوچھو گی کہ اس کا استعمال کیسے کیا. تو جو بیڑا اٹھایا ہے یہ تمام شیخ الہند فاؤنڈیشن کے اراکین نے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے بھی تفصیل کل ہی معلوم پڑی, میں نے دیکھا کہ اس طرح کا گروپ, پھر مطالعہ کرو انعام پاؤ. یہاں تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ, اور انشاءاللہ جو مطالعہ ہم کریں گے اس کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی لائیں گے, پھر اس پر امت کو کھڑا کریں گے, تو پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سعی کو شرف قبول عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کے افادے کی شکلیں پیدا فرمائے. اور جو لوگ اہل ثروت ہیں یا اللہ نے جن کو وسعت دی ہے وہ اس فاؤنڈیشن کا معالی تعاون فرمائے, تاکہ جو انعامات 1000, 700, 500 ہوئے ہیں اور تشجیعی انعامات 200 ہوئے ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں کہ پھر ہر آدمی اس سے جڑ جائے, کیونکہ انسان حریص ہے. اچھائی کی طرف لانے کے لیے بھی اس کو کسی چیز کی ترغیب دینی پڑتی ہے. تو میں ایک میسیج اس پروگرام کے ذریعے سے وہ اہل ثروت کو جن کو اللہ نے مالی استطاعت دی ہوئی ہے اس فاؤنڈیشن کا, اپنے عطیات کے ذریعے سے تعاون فرمائیں, تاکہ امت میں ایک کام خیر کا وجود میں آ رہا ہے, یہ اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ یہ کام چلے, اور اس میں آپ بھی پورے شریک ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر, کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اچھائی کے لیے راستہ بن جائے. اس لیے اہل ثروت سے خصوصی درخواست ہے کہ وہ اس فاؤنڈیشن کا بھرپور تعاون فرمائیں.